بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آج کے سبق میں علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ و رضوان اسباب مرجحات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بحث گزری کہ اگر دو قول تصحیح کے وارد ہوں تو بہت سارے اقوال ایسے موجود ہیں کہ اس میں مفتی کو اختیار ہے کہ جس کے مطابق چاہے فتویٰ دے۔ امام ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں یہ مطلقاً نہیں ہے کیا کہ اگر دو قول کی تصحیح کی گئی ہے، مثال کے طور پر ایک طرف صحیح اور دوسری طرف اصح ہے، یا ایک طرف مفتابہ ہے دوسری طرف صحیح ہے، تو اس طرح سے دو متضاد قول کی تصحیح موجود ہے تو مفتی کو اختیار ہے، یہ اپنے اطلاق پر نہیں ہے بلکہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ کچھ مرجحات جو پائے جاتے ہیں ان مرجحات میں سے کوئی بھی مرجح کسی قول کے لیے موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، اس صورت میں مفتی کو اختیار ہوگا کہ وہ دونوں قولوں میں سے جس پر چاہے فتویٰ دے اور اس کے مطابق حکم بیان کرے۔ لیکن اگر دونوں قولوں میں سے کسی قول کے لیے بھی ایک بھی مرجح موجود ہے تو ایسی صورت میں دونوں قولوں میں سے کسی قول کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ جس قول کے لیے مرجح موجود ہوگا اسی کے مطابق اس مفتی پر فتویٰ دینا لازم اور ضروری ہوگا۔ تو یہاں پر 10 مرجحات امام ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ رضوان تفصیل کے ساتھ اشعار میں پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے، پھر اس کی شرح میں تفصیل کی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح اور اصح میں اختلاف ہوا، ٹھیک ہے، ایک مفتی کسی قول کو صحیح کر رہے ہیں اور اسی کے برخلاف دوسرے قول کو کوئی دوسرا فقیہ یا مجتہد اسے اصح کہہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر مرجح موجود ہے اور وہ کیا ہے؟ قول کا اصح ہونا، یعنی مشہور مذہب کے مطابق۔ اگرچہ صحیح کو بھی بہت سارے لوگوں نے ترجیح دی ہے لیکن جو جمہور کے نزدیک مشہور ہے وہ کیا ہے؟ اصح قول کو ترجیح دینا بہتر ہے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے اصح ہونا یہ مرجحات سے ہے، لہذا ہم جب فتویٰ دیں گے ایسی صورت میں تو اصح قول کے مطابق ہی فتویٰ دیں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی قول کے تعلق سے فتویٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی علیہ الفتویٰ، ٹھیک ہے، یا الفتویٰ علیہ، اور دوسرے قول میں جو اس کے مخالف ہے اس میں صحیح کا قول دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا اصح کا قول کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں فتویٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس قول میں یہ اس کے مرجحات میں سے ہو جائے گا، ٹھیک، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ جس کے تعلق سے فتویٰ ہوتا ہے اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہی قول صحیح بھی ہوتا ہے اور اس کے تعلق سے فتویٰ دینا درست بھی ہوتا ہے، اور جو صحیح ہوتا ہے اس صحیح تو ہوتا ہے لیکن اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ اس کے مطابق فتویٰ دینا درست اور صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے مرجحات ہیں، بالتفصیل اس کو بیان کر رہے ہیں، دیکھیے وَإِن تَجِدْ تَصْحِيحَ قَوْلَيْنِ وَرَدْ فَاخْتَرْ لِمَا شِئْتَ فَكُلٌّ مُعْتَمَدٌ، اور اگر تم دو قول کی تصحیح پاؤ جو وارد ہیں تو ان میں سے جن کو چاہو اختیار کرو تو یہی معتمد ہے، إِلَّا إِذَا كَانَ صَحِيحًا وَأَصَحَّ۔ تو یہ مطلقاً تو پہلے کہا کہ جس کو چاہے اختیار کرو، پھر اب استثناء کر رہے ہیں اور استثناء سے مرجحات ہی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ إِلَّا إِذَا كَانَ صَحِيحًا وَأَصَحَّ، مگر جب کہ دونوں قول صحیح اور اصح ہوں تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اصح ہونا یہ مرجحات میں سے ہوگا اور اصح قول کو ہی لیا جائے گا۔ او قیل ذا یفتیٰ بہ فقد رجح، یا یہ کہا جائے کہ اسی کے مطابق فتویٰ ہے تو یہی راجح ہے، یعنی اگر صحیح اور یفتیٰ بہ میں اختلاف ہوا تو ایسی صورت میں جس قول کے متعلق فتویٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اس قول کے راجح ہونے پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ او کان فی المتون او قول الامام او ظاہر المروی اور جل العظام، یا ایک ہی وہ فتویٰ متون میں ہو یا قول امام ہو یا ظاہر الروایہ ہو یا بڑے بڑے علماء نے اس کا قول کیا ہو، اکثر علماء نے۔ تو یہاں پر مثال کے طور پر ایک قول غیر متون میں اس کی تصحیح موجود ہے اور دوسرا قول متون میں موجود ہے اور وہاں پر بھی تصحیح موجود ہے، تو اس صورت میں جب کہ قول کی تصحیح نہ ہو اور ایک قول غیر متون میں ہو دوسرا قول متون میں ہو تو ہم متون کو ہی ترجیح دیتے ہیں، تو جب تصحیح ہو تو بدرجہ اولیٰ ہم متون کو ہی ترجیح دیں گے۔ تو متون میں ہونا یہ مرجحات سے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا متون اور غیر متون میں اگر تصحیح کا اختلاف ہوا
تو متون میں جس قول کی تصحیح کی گئی ہے ہم اسی قول کو قبول کریں گے اور اسی کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ اسی طرح سے اگر امام کا قول ہو اور ترجیح نہیں دی گئی کسی کو کسی پر، یعنی مشائخین کرام نے ترجیح نہیں دی ہے، البتہ تصحیح موجود ہے، تو ایسی صورت میں بھی امام کا قول ہونا یہ مرجحات سے ہے۔ تو ہم جب اس طرح کا تضاد ہوگا تو امام کے قول کے مطابق ہی فتویٰ دیں گے اور اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ اور یا ظاہر الروایہ ہو اور نادر الروایہ، تو ایسی صورت میں ظاہر الروایہ ہونا یہ مرجحات سے ہے، ٹھیک ہے۔ مشائخ کرام نے ترجیح نہ دی ہو، صرف تصحیح موجود ہے بس، تو ایسی صورت میں کیا ہے، ظاہر الروایہ کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ ہاں اگر مشائخین اعظام نے روایت نادرہ کو ترجیح دے دی ہے، تصحیح ہونے کے باوجود کیا ہے، روایت نادرہ کی ترجیح دے دی ہے اور اسی کو فوقیت دی ہے، تو ایسی صورت میں روایت نادرہ پر عمل کریں گے۔ لیکن اگر دونوں کی تصحیح ہے اور ترجیحات موجود نہیں ہیں تو کیا ہے، ایسی صورت میں ظاہر روایہ میں ہونا یہ مرجحات سے ہے، آپ کو ظاہر روایہ کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے اکثر فقہاء اعظام نے کسی قول کی تصحیح کی اور بعض دوسرے فقہاء نے کسی اور قول کی تصحیح کی جو آپس میں مزاحم ہیں، تو ایسی صورت میں اکثر فقہاء اعظام نے جس کا قول کیا ہے اسی کے مطابق عمل کریں گے اور اسی کے مطابق کیا ہے، فتویٰ دیں گے۔ قال بہ، یعنی اکثر اور فقہاء کرام نے اس کا قول کیا ہے۔ او کان الاستحسان او زاد للاوقاف نفعا بانا، یا ایک کہ استحسان ہو یا اوقاف کے لیے نفع زیادہ ہونا بالکل ظاہر ہو، یعنی استحسان اور قیاس میں اختلاف ہوا تو عام طور سے کچھ مسائل کو استثناء کر کے اکثر اوقات میں ہم استحسان کے مطابق ہی فتویٰ دیتے ہیں۔ تو استحسان ہونا بھی جن بعض مسائل میں قیاس کے مطابق فتویٰ دیا گیا اس کو چھوڑ کر کے استحسان اگر پایا جاتا ہے تو یہ اس کے مرجحات سے ہوگا اور ہمیں استحسان کے مطابق ہی فتویٰ دینا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا قول ہے جو وقف کے لیے نفع زیادہ ہے اور دوسرا قول اس کے مخالف ہے، اس کی بھی تصحیح موجود ہے لیکن وہ وقف کے لیے زیادہ نفع بخش نہیں ہے، تو جو قول وقف کے لیے زیادہ نفع بخش ہے وہ اس کی تصحیح کیا ہے، وہ مرجحات سے ہے۔ اس لیے جس قول کی تصحیح کی گئی ہے وقف کے تعلق سے اور اس قول کے مطابق زیادہ نفع ہے وقف کو، تو اسی کو ترجیح حاصل ہوگی اور اسی کے مطابق فتویٰ ہوگا۔ او کان ذا اوفق للزمان او کان ذا اوضح فی البرہان، یا ایک کہ زمان کے مطابق وہ زیادہ موافق ہو، یا ایک کہ برہان کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے زیادہ واضح ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی زمان کے اعتبار سے دو قول میں اختلاف ہوا تو ایک قول زمانے کے اعتبار سے زیادہ موافق ہے اور دوسرا قول زیادہ موافق نہیں۔ مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان کے زمانے میں کسی آدمی کی عدالت کی بالکل گہرائی سے تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ظاہری اعتبار سے وہ شریف ہے تو اس کی شہادت قبول کر لی جاتی تھی۔ لیکن زمانہ جب بدلا اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ رحمۃ رضوان کا زمانہ آیا تو اس وقت حالات بگڑ گئے تھے، تو آپ لوگوں نے کہا کہ صرف ظاہری اعتبار نہیں ہوگا بلکہ پوری تحقیق کی جائے گی کہ یہ شخص عادل ہے یا نہیں ہے حقیقت میں، اس کے بعد پھر اس کی شہادت کو قبول کی جائے گی۔ تو اب اس طرح سے دو قول میں اختلاف ہوا، لیکن اوفق للزمان کیا ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے، اسی لیے اسی کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اور دوسری مثال آگے چل کے امام ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ دی ہے، جیسے نماز پڑھانے کے لیے اجرت لینا یا اذان کے لیے اجرت لینا، تو پہلے تو ہمارے سارے ائمہ متفق ہیں کہ اجازت نہیں ہے، لیکن زمانے کے تغیر کے اعتبار سے کیا ہے، اجازت دی کہ نماز کے لیے اجرت لے سکتے ہیں یا اذان کے لیے اجرت لے سکتے ہیں، تو یہ اوفق للزمان ہے، اسی لیے یہ اس کے مرجحات سے ہوگا اور اسی کو ترجیح حاصل ہوگی۔ تو جو اوفق للزمان ہوگا کیا ہے، وہی راجح ہوگا، اور جو اوفق للزمان نہیں ہوگا وہ راجح نہیں ہوگا، اور یہ حالات کے اعتبار سے بدل سکتا ہے۔ یا دلائل کے اعتبار سے واضح ہو، یعنی دو تصحیح موجود ہے دو قول کی، تو اب اس میں اگر وہ اہل نظر سے ہے، اس قابل ہے کہ وہ دلائل میں غور فکر کر کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سی دلیل زیادہ مضبوط ہے اور کون سی دلیل کمزور ہے، تو ایسی صورت میں وہ غور و فکر کریں تو جس کی دلیل زیادہ قوی ہوگی وہ اس کے مرجحات سے ہوگی اور اسی کو کیا ہے، فوقیت حاصل ہوگی۔ ھذا اذا تعارضت تصحیح او لم یکن اصلا به تصریح، یہ اس وقت ہے جب کہ تصحیح میں تعارض ہو یا
یہ کہ تصحیح کی بالکل تصریح موجود نہ ہو، یعنی تصحیح موجود ہو تب بھی آپ کو مرجحات دیکھنا ہے، اور تصحیح نہ موجود ہو تب کہ آپ کو مرجحات سے دینا ہے۔ مثال کے طور پر تصحیح نہ ہو، مثال کے طور پر متون میں وہ قول موجود ہے اور اس کے خلاف قول کیا ہے شروحات میں موجود ہے یا فتاویٰ کی کتاب میں موجود ہے، تو ایسی صورت میں متون میں ہونا یہ مرجحات سے ہے، اگرچہ تصریح نہ موجود ہو تصحیح کی، تو اس صورت میں کیا ہے جو متون میں قول موجود ہوگا ہم اسی کے مطابق فتویٰ دیں گے، ٹھیک ہے۔ فَتَأْخُذُ الَّذِي لَهُ مُرَجِّحٌ، تو تم اسی قول کو لوگے جس کا کوئی مرجح ہے، مِمَّا عَلِمْتَهُ، اس میں سے جس کو آپ نے جان لیا، اور یہی سب سے واضح ہے۔ لما ذکرت علامات التصحیح لقول من الاقوال وان بعض الفاظ التصحیح آکد من بعض، جب میں نے تصحیح کی علامات کو اقوال میں سے کسی قول کا ذکر کر دیا اور یہ کہ تصحیح کے بعض الفاظ بعض سے موقد ہیں، وہذا انما تظہر ثمرتہ عند التعارض، اور اس کا فائدہ کیا ہے تعارض کے وقت ظاہر ہوگا، بین کانت تصحیح لقولین، اس طور سے کہ تصحیح کے دو قول ہوں۔ اس کی ہم نے بہترین تفصیل کی ہے، مجھ سے پہلے کسی نے اس کی تفصیل اس طرح نہیں کی، اس چیز سے لیتے ہوئے جو ہم نے اس سے پہلے تمہید کے طور پر بیان کیا، یعنی جو یہ آپ نے بتایا کہ بعض الفاظ بعض سے موقد ہیں، اس کا فائدہ کب ہوگا جب تعارض ہو، تعارض کی صورت میں جو زیادہ موقد ہوگا وہ مرجحات سے ہوگا اور اسی کو ترجیح حاصل ہوگی۔ وذلك ان قولهم اذا كان في المسألة قولان مصححان فالمفتي بالخيار ليس على اطلاقه، اور یہ کہ فقہاء کرام کا قول جب مسئلے میں دو قول مصحح ہوں تو مفتی کو اختیار ہے، یہ اپنے اطلاق پر نہیں ہے، یعنی مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اسے اختیار ہی رہے گا، بل ذاک اذا لم يكن لأحدهما مرجح قبل التصحیح او بعدہ، بلکہ وہ اس وقت ہے جب کہ دونوں قولوں میں سے کسی ایک کے لیے کیا ہے مرجح نہ ہو، تصحیح سے پہلے یا تصحیح کے بعد، یعنی مرجح نہ ہو تو مفتی کو اختیار ہوگا، اور اگر مرجح ہے تو مفتی کو اختیار نہیں ہوگا، بلکہ جس کے لیے مرجح ہے اسی کے مطابق وہ فتویٰ دے گا۔ الاول من المرجحات، پہلی چیز مرجحات سے ما اذا کان تصحیح احدہما بلفظ صحیح، وہ جب کہ ان دونوں میں سے ایک کی تصحیح لفظ صحیح سے ہو اور دوسرے کی تصحیح کیا ہے لفظ اصح سے ہو، اور اس کے تعلق سے کلام پہلے گزر چکا، اور مشہور یہ ہے کہ اصح کی ترجیح صحیح پر ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح کے تعلق سے اس سے پہلے بحث ہوئی، بعض لوگ نہیں تھے تو تھوڑا سن لیں۔ صحیح کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ صحیح قول راجح ہے اصح کے مقابل، اس لیے کہ صحیح کا مقابل فاسد ہوتا ہے، صحیح کا مقابل کیا ہے فاسد ہوتا ہے، اور اصح کا مقابل صحیح ہوتا ہے، تو جس نے صحیح کا قول کیا اس کے ساتھ اصح کا قائل کیا ہے متفق ہے، یعنی جو اصح کا قائل ہے وہ یہ مان رہا ہے کہ قول صحیح ہے، لیکن جو صحیح کا قائل ہے وہ یہ نہیں مان رہا ہے کہ اصح قول یہ درست ہے، بلکہ وہ اسے فاسد مان رہا ہے۔ اس بنیاد پر بہت سارے علماء نے کہا کہ صحیح کو اصح پر ترجیح حاصل ہے، ٹھیک ہے، لیکن مشہور جو ہے جمہور کے نزدیک، علماء کرام کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ اصح کو صحیح پر ترجیح حاصل ہے۔ اسی اعتبار سے امام ابن عابدین شامل رحمۃ الرضوان نے یہاں پہ فرمایا کہ اصح کو کیا ہے صحیح پر ترجیح حاصل ہے مشہور قول کے مطابق، اور اسی کے مطابق کیا ہے عمل کیا جائے گا۔ الثانی ما اذا كان احدهما بلفظ الفتوى والآخر بغیرہ کما تقدم بیانہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب دونوں میں سے ایک لفظ فتویٰ کے ساتھ ہو اور دوسرے میں لفظ فتویٰ نہ ہو، کما تقدم بیان ہو، جیسا کہ اس کا بیان گزرا، یعنی اگر لفظ فتویٰ استعمال کیا گیا ہے اور دوسرے میں لفظ فتویٰ نہیں ہے تو فتویٰ جس تعلق سے استعمال کیا گیا ہے یہ اس کے لیے مرجح ہوگا، ٹھیک ہے۔ الثالث، تیسری چیز، ما اذا كان احد القولین المصححین فی المتون، دو مصحح قولوں میں سے ایک متون میں ہو اور دوسرا قول متون کے علاوہ میں ہو، لأنہ عند عدم التصحیح لأحد القولین، کیونکہ تصحیح نہ ہونے کے وقت دونوں قولوں میں سے کسی ایک کے لیے اس قول کو مقدم کیا جاتا ہے جو متون میں ہے، لأنہ الموضوع لنقل المذہب کما مرہ، کیونکہ متون ہی یہ نقل مذہب کے لیے وضع کیے گئے ہیں جیسا کہ اس کی گفتگو گزری۔ فقضا اذا تعارضت تصحیحان، تو ایسے ہی حکم ہوگا جبکہ دو تصحیح متعارض ہوں۔ ولذا قال فی البحر فی باب قضاء الفوائد، اسی وجہ سے البحر میں
البحر کے باب قضاء الفوائد میں فرمایا فقد اختلف التصحیح، تو یہاں پر تصحیح مختلف ہے، والفتویٰ والعمل بما وافق المتون اولا، اور فتویٰ اور عمل کرنا اس کے مطابق جو متون کے موافق ہے اولا اور بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، اگر متون میں موجود ہے قول اور دوسرا قول جو اس کے خلاف مصحح ہے وہ غیر متون میں ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، متون کو ہی فوقیت حاصل ہوگی اور وہی راجح قرار پائے گا۔ الرابع، چوتھا، ما اذا کان احدہما قول الامام الاعظم، ان دونوں میں سے ایک امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان کا قول ہو اور دوسرا بعض اصحاب کا قول ہو، لأنہ عند عدم الترجیح لأحدہما، کیونکہ ترجیح نہ ہونے کے وقت ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے امام کے قول کو مقدم کیا جائے گا، کما مر بیانہ فکذا بعدہ، جیسا کہ اس کا بیان گزرا تو ایسے ہی اس کے بعد بھی۔ ٹھیک ہے۔ الخامس، ما اذا کان احدہما ظاہر الروایہ فیقدم علی الآخر، اور پانچویں ترجیح، جب کہ ان دونوں میں سے ایک ظاہر الروایہ ہو تو اسے دوسرے پر مقدم کیا جائے گا جو غیر ظاہر الروایہ ہو۔ قال فی البحر من کتاب الرضا، البحر کے کتاب الرضا میں فرمایا الفتویٰ اذا اختلفت، فتویٰ جب مختلف ہو کانت ترجیح لظاہر روایہ، تو ظاہر روایہ کے لیے ہی ترجیح ہوگی۔ وفیہ من باب المصرف، اور اسی کے باب المصرف میں ہے اذا اختلف التصحیح وجب الفحص عن ظاہر روایہ والرجوع الیہ، جب تصحیح مختلف ہو تو ظاہر روایہ کو تلاش کرنا واجب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر تصحیح میں اختلاف ہو جائے اور آپ کو ظاہر روایہ کسی قول کے تعلق سے مل جائے تو ایسی صورت میں اسی پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ چھٹا مرجح، ما اذا کان احد القولین المصححین قال به جل المشائخ العظام، وہ ہے اذا کان، جب کہ دو قولوں میں سے ایک قول، دو مصحح قولوں میں سے ایک قول اس کے قائل اکثر بڑے مشائخ ہوں۔ ففی شرح البیری علی الاشباح ان المقرر عن المشائخ انه متى اختلف في المسألة فالعبرة بما قاله الاکثر، الاشباح پر جو شرح بیری ہے اس میں ہے کہ ہمارے مشائخ سے یہ ثابت شدہ ہے کہ جب مسئلے میں اختلاف ہو تو اعتبار اس کا ہوتا ہے جس کے تعلق سے اکثر علماء نے قول کیا ہو۔ یعنی اگر جو اوپر ترجیحات گزری ہیں اگر ان میں سے کوئی نہ پایا جائے لیکن اکثر مشائخ ایک طرف ہوں اور دوسرے قول میں بعض مشائخ ہوں، تو ایسی صورت میں اکثر مشائخ نے جس کا قول کیا ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا اور اکثر مشائخ کا وہ قول کرنا اس کے لیے مرجح ہوگا۔ وقدمنا نحوه عن الحاوی القدسی، اور ہم نے اسی طرح الحاوی القدسی سے اس سے پہلے بیان کیا۔ ساتواں مرجح، ما اذا کان احدهما الاستحسان والآخر القیاس لما قدرناه من الارجح الاستحسان الا فی مسائل، جب کہ ان دونوں میں سے ایک استحسان ہو اور دوسرا قیاس ہو، اس وجہ سے کہ ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ ارجح کیا ہے، استحسان ہے، مگر بعض مسائل میں قیاس کو ترجیح حاصل ہے اور عموماً کیا ہے، استحسان کو ہی ترجیح حاصل ہے۔ الثامن، آٹھواں مرجح، جب کہ ان دونوں میں سے ایک وقف کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، کیونکہ فقہائے کرام لما صرحوا به فی الحاوی القدسی، کیونکہ فقہائے کرام نے الحاوی القدسی وغیرہ میں صراحت کی ہے، من انہ یفتیٰ بما ہوا انفع للوقف، کہ فتویٰ اسی کے مطابق ہوگا جو وقف کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، اس میں جس میں علماء کا اختلاف ہو۔ یعنی اگر وقف کے تعلق سے کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے، کیا ہے، علماء کا اختلاف ہے، اور کوئی ایسا قول اس میں ہے جو وقف کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اسی قول کو ترجیح حاصل ہوگی۔ التاسع، ما اذا کان احدهما اوفق لاہل الزمان، نویں مرجح، جب کہ ان دونوں میں سے ایک قول اہل زمان کے لیے زیادہ موافق ہو، فإنما كان اوفق لعرفهم او اسهل عليهم فهو اولى بالاعتماد علیہ، تو جو ان کے عرف کے زیادہ موافق ہو یا ان کے لیے زیادہ آسان ہو تو اسی پر اعتماد اولا و بہتر ہے۔ ولذا افتوا بقول الامامین فی مسئلۃ تزکیۃ الشہود وعدم القضاء بظاہر العدالہ لتغیر احوال الزمان، اور اسی وجہ سے فقہائے کرام نے دو اماموں کے قول کے مطابق فتویٰ دیا، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد، تزکیہ شہود کے مسئلہ میں،
اور ظاہری عدالت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے میں احوال زمان کے تغیر کی وجہ سے۔ فإن الامام کان فی القرن الذی شہد لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیریہ، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان ایسے قرن میں تھے جس کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی شہادت دی، گواہی دی، بخلاف عصرہما، برخلاف ان دونوں کے زمانے کے۔ فإنہ قد فشا فیہ الکذب فلا بد فیہ من التزکیہ، تو ان کے زمانے میں کیا ہے، جھوٹ بہت زیادہ شائع ہو گیا تھا، لہذا تزکیہ ضروری ہے۔ یعنی گواہ کے ظاہری حالت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت میں وہ کیا ہے اس کی تفتیش کی جائے گی، تبھی اس کی گواہی قبول ہوگی، ورنہ کیا ہے قبول نہیں ہوگی۔ وَقَذَا عَدَلُوا عَنْ قَوْلِ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ فِي عَدْمِ جَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى التَّعْلِيمِ وَنَحْوِهِ لِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ، اور ایسے ہی ہمارے ائمہ ثلاثہ سے فقہائے کرام نے عدول کیا تعلیم پر استئجار کے عدم جواز کے تعلق سے اور اس کے مثل مسائل کے تعلق سے، زمان کے متغیر ہونے کی وجہ سے، وجود الضرورہ الی القول بجواز ہی، اور جواز کے قول کی جانب ضرورت ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ اس کا بیان گزرا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ائمہ ثلاثہ نے کہا کیا ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن حالات اور زمانے کے اعتبار سے کیا ہے مسئلے کا حکم بدلا، تو جو حالات کے زیادہ موافق ہوگا اور اس کی گنجائش ہوگی تو حالات کے زمانے کے مطابق ہی فتویٰ دیا جائے گا۔ العاشر ما اذا كان احدهما دلیلہ اوضح و اظہر، 10ویں مرجح، جب کہ ان دونوں میں سے ایک کی دلیل زیادہ واضح اور زیادہ ظاہر ہو، کما تقدمہ، جیسا کہ اس سے پہلے گزرا کہ ترجیح قوت دلیل کے اعتبار سے، فحیث وجد تصحیحان، تو جہاں پر دو تصحیح موجود ہو اور جو دلیل میں نظر رکھنے کی اہلیت رکھتا ہے اس نے دیکھا کہ دونوں دلیلوں میں سے ایک دلیل زیادہ قوی ہے، فالعمل بھی اولا، تو اسی اقوی دلیل کے مطابق یا اقوی دلیل کے قول والے کے مطابق عمل کرنا بہتر ہے۔ ھذا کلہ اذا تعارض التصحیح، یہ ساری صورتیں اس وقت ہیں جب کہ تصحیح متعارض ہو، لأن کل واحد من القولین مساو للآخر، کیونکہ اس صورت میں دونوں قولوں میں سے ہر ایک دوسرے کے مساوی ہے صحت میں۔ فَإِذَا كَانَ فِي أَحَدِهِمَا زِيَادَةُ قُوَّةٍ مِّن جِهَةٍ أُخْرَى يَكُونُ الْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى مِنَ الْعَمَلِ بِالْآخَرِ، تو جب ان دونوں میں سے ایک میں دوسری جہت سے زیادہ قوت ہو تو دوسرے پر عمل کرنے کے بجائے اسی قوت والے پر عمل کرنا بہتر ہے۔ یعنی تصحیح کا تعارض ہوا تو فی نفسی صرف تصحیح کے اعتبار سے کیا ہے دونوں برابر ہیں، تصحیح کے اعتبار سے فی نفسی دونوں برابر ہیں۔ اب کسی اعتبار سے دونوں قول میں سے کسی قول میں زیادہ قوت پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر جو مرجحات گزرے انہیں میں سے کوئی پائی جائے تو اس قول کے لیے قوت زیادہ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جس قول میں قوت زیادہ ہوگی، مضبوطی اور پختگی زیادہ ہوگی، اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ وَقَذَا إِذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِتَصْحِيحِ وَاحِدٍ مِّنَ الْقَوْلَيْنِ، اور ایسے ہی جب کہ تصریح نہ کی ہو یا تصریح نہ کی گئی ہو دونوں قولوں میں سے کسی ایک قول کی تصحیح کا، فَيُقَدَّمُ مَا فِيهِ مُرَجَّحٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْمُرَجَّحَاتِ، تو اسی کو مقدم کیا جائے گا جس میں ان مرجحات میں سے کوئی ایک مرجح ہو، كَقَوْنِهِ فِي الْمُتُونِ او قول الامام او ظاہر الروایہ، جیسے کہ متون میں ہونا یا امام کا قول ہونا یا ظاہر روایہ ہونا۔ یعنی یہ تو جہاں تصحیح موجود ہے اس کے تعلق سے پوری تفصیل ہو گئی کہ مرجحات ان میں سے کوئی پائے جائے تو اسی کو حاصل ہوگی، لیکن اگر تصریح نہ ہو کسی قول کے تصحیح کی تو ایسی صورت میں بھی ہم مرجحات کی طرف دیکھیں گے، جیسے کہ کوئی قول متون میں ہے، غیر متون میں ہے، کوئی قول امام کا ہے اور دوسرا قول غیر امام کا ہے، ایک قول ظاہر روایہ میں ہے، دوسرا قول ظاہر روایہ کے علاوہ میں ہے، تو اس طرح سے ان ترجیحات کی بنیاد پر ان اقوال کو ترجیح حاصل ہوگی اور اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ تو حاصل کلام پوری بحث کا یہ ہے کہ جہاں پر دو قول کی تصحیح کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ مفتی کو اختیار ہے کہ دونوں قول میں سے جس قول پر جائے وہ فتویٰ دے، یہ اپنے اطلاق پر نہیں ہے، وہ اس صورت میں ہے جب کہ مرجحات میں سے کوئی ایک مرجح موجود نہ ہو بالکل لیا، تب مفتی کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس کے مطابق چاہے فتویٰ دے۔ البتہ اگر مرجحات موجود ہے تو ان مرجحات میں سے جس کے تعلق سے مرجح موجود ہے اسی کے مطابق عمل کرے گا، اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ بس آج کا سبق یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔